السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی تم تدبیر کرتے کرتے تھک جاتے ہوں گے، لیکن کوئی تدبیر اور منصوبہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ تم مایوس اور غمگین ہو جاتے ہو۔ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ناکامیاں قدموں میں آ گئی ہے اور تم زندگی کی بازی ہار گئے ہو۔ یقیناً تم بھی ایسے کشمکش کے دور سے گزر رہے ہوں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے ایسے راستوں اور ایسے معجزہ کو جو تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے سنوار دے۔ تو سنو، ہم اللہ کے بنائے ہوئے منصوبوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے، جب کوئی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ نعمت تو میرے علم اور میری تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جان رکھو، وہ حالات کیوں دور نہیں کر رہا، آزمائش کیوں ختم نہیں ہوتی، ایسے وساوس اور سوچ میں گر جاتے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو، کیا کسی نے کبھی سوچا بھی تھا کہ اندھیرے کنویں میں پھنسے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے گا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے بچپن میں کھویا ہوا بیٹا سالوں بعد ملوا دے گا؟ نہیں نا، بالکل ہم ابھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہی آزمائش ہمیں کن صورت اور کن منزلوں تک لے جائے گی۔ اس لیے ہمیں ابھی بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کے منصوبے سب سے بہتر ہے۔ وہ سارے زمانوں کا مالک ہے اور سارے زمانے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اور غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ مومن کا والی اور مددگار ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ دلوں کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار بہت پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جان رکھو، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، یہ پریشانیاں ہم پر کیوں آ جاتی ہے؟ تو سنو، اگر ہم پر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو ہم اللہ سے کیسے جڑ پاتے، ہم اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے، ہم اس کی طرف کیسے واپس لوٹ جاتے؟ جان رکھو، اللہ پاک سب انسانوں کو مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کر تو کبھی کچھ دے کر، لیکن یاد رکھو وہ آزماتا صرف ان کو ہے جنہیں اپنے خزانوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا ہے۔ لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جان رکھو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور یقیناً تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ آداب دعا ان کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے ظاہر کرتا ہے تو ان ذات کی شدت کو بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ جان رکھو، ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ تمہارے دلوں کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور سارے تقدیر کے کھیل اسی کے ہاتھ میں تو ہے۔ تو پھر تم کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ تم کیوں اداس ہو؟ تم کیوں بے بس ہو جاتے ہو؟ کیوں طرح طرح کے خیالوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیا اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اس کے فیصلوں سے خوش نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اب بھی سوچ میں گم ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ
کہ تم دل سے اس کے فیصلوں پر خوش نہیں ہو۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کر دے گا یقین نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جانا یہ توکل اور یقین کہلاتا ہے۔ جان رکھو ہر آزمائش وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، جسے موسم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، سورج آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے۔ آپ آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگائیے نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اللہ پر کامل یقین۔ جہاں یقین ہوتے ہیں وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہاں دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں رہی ہے تو جان لو عنقریب وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اللہ انہی کو دیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے اور جسے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے، ہاں دوسروں کے درد کو سمجھنا، اور یہ نعمتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ راستے نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر یقین رکھو، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو پھر بھی یقین ہو، وہ اسباب کو بنا دیتا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا ایمان ہے تو یہ ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین سبب پر ہے اور مسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو کون فیکون نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت کیا انہوں نے سوچا بھی تھا کہ میرا بچہ میرے پاس کیسے لوٹے گا؟ یہ تھا یقین۔ جان رکھو جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہرا نہیں سکتی۔ جان لو ہم لوگ ہمیں ڈراتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیری نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے، اس کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ تو جان رکھو جب تک آپ کے جسم میں آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا اس کا ہے اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اجر اور ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کیے گئے ہیں، انسانوں کی نیت پر، عمل کے صحیح ہونے پر، لوگوں کی تیار کردہ شرطوں کے اوپر نہیں۔ تو پھر لوٹ جائے اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائے، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ وہ بند ہو جائے۔ وہ رب چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا دکھ سنائیں، اپنی کہانی سنائیں، اس کو اپنا حال بتائے۔ وہ ہر آنکھ کو سنتا ہے جو بات زبان سے بھی نکلی نہ ہو، وہ اشک کی لاج رکھتا ہے جو آنکھوں کے کنارے سے نیچے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، تو اپنے الفاظوں کو لوگوں کے اوپر ضائع نہ کرو، اللہ سے اپنا راستہ بحال رکھنے کی کوشش کرو۔ جان رکھو ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت شامل ہے۔ یہ ٹھوکریں تو تب لگتی ہے جب بار بار گرتے ہیں، تو یہ ٹھوکریں ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، لے جائے بھی کیوں نہ، تو اس کے دست قدرت میں تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جب کو سزا ہی دینی ہوتی تو پھر وہ آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟
ہاں یہ سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا تو اللہ ہے، آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ جان رکھو آزمائش تو بظاہر ایک نکتہ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ تم اللہ سے باتیں کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا، وہ حالات نہیں بدلے گا، یقین کرو وہ حالات کو ضرور بدلے گا۔ تقدیر تمہاری پریشانی جو آزمائش بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ ان قریب تمہارے لیے وہ دروازے کھولے گا جو اپنے خاص بندوں کے لیے کھولتا ہے، وہ راستے دکھا دے گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یقین رکھو وہ تمہاری زندگی کو پھولوں کی طرح مہکائے گا، کیونکہ تم نے اس کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کر کے ان کو راضی کر لیا ہے۔ دوستو ہماری دل سے دعا ہے اللہ سب کو عافیت اور پرسکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر سننے کے بعد کچھ بھی اچھا محسوس ہوا ہو تو ایک کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔